السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم ایدهم بروح القدس یا رب العالمین آمین۔ آج کلاس تو ہماری بر الوالدین کے اوپر ہے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب کہ ہمارے بہن بھائی فلسطین میں اتنی مصیبتیں اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور ہم ان کی بات نہ کریں یا ان کے لیے دعا نہ کریں، تو ہر سچویشن ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو ہم ایمان کا پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہر تقدیر میں جو اچھائی اور برائی لکھی ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آتی ہے۔ ایک تو اس میں جو مصیبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس کی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور ایک آزمائش ہوتی ہے جو اس کے آس پاس رہ رہے ہوتے ہیں ان کی، اور ہر بندہ اپنی لمیٹیشنز کے حساب سے کوشچن کیا جائے گا۔ ہر بندے کے پاس جو صلاحیت ہے، جو طاقت ہے، اگر کوئی منکر سامنے آیا ہے اور اس منکر کو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور دل سے برا سمجھ سکتا ہے تو دل سے برا سمجھے، لیکن کرے صحیح کچھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیفرنٹ رہے اور اس کے بارے میں کچھ فیل ہی نہ کرے اور اپنی زندگی کو اس طرح نارمل گزارے جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں اس کو ہوئی۔ یعنی ایک مومن کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو دوسرا بندہ اگر کافر بھی ہے نا تو اس کی آخرت سوچ کے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے کہ یہ کیوں جہنم میں جائے گا، یہ اس کے لیے کیا میں کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ مومن کا دل تو اتنا زیادہ نرم ہوتا ہے دوسروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر مسلمان کا خون بہ رہا ہو تو کوئی بندہ انڈیفرنٹ رہے، پورا پورا دن ٹی وی چلے، پورا پورا دن کرکٹ دیکھا جائے، اور گھر میں میوزک کے ساتھ ایڈز چل رہے ہوں۔ بالکل ایسے سوچیں جیسے اپنے گھر میں کوئی مر جائے تو کیسی فضا ہوتی ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے، کیسا دکھ ہوتا ہے، کیسا رونا ہوتا ہے، انسان کتنی تکلیف اٹھاتا ہے، کتنا دکھی ہوتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے بات بھی کرے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگیاں نارمل طریقے سے چل رہی ہوں اور ان میں کوئی چینج نہ آئے، جبکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ دراصل بات یہ کہ اب میڈیا میں، یعنی اگر کوئی ویسے زندگی میں اگر آپ سوچیں 10 سال پہلے بھی سوچ لیں کہ کسی کا گرنا بھی بندہ کوئی دیکھتا تھا نا تو اس کی جان نکل جاتی تھی، کہ وہ ڈرتا تھا کہ اللہ اتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن اس قدر زیادہ بے حسی پھیل گئی ہے کیونکہ ہر چیز کی ویڈیو بنتی ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ پورے وائرل ہو جاتی ہے اور سب دیکھتے ہیں اور اس کی ہنسی مذاق بناتے ہیں، اس کو ایک نارمل طریقے سے لیتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور طریقے سے پیدا کیا تھا کہ جس میں اس کے پاس احساسات تھے، جس میں اس کے پاس اس کا اخلاق ہے، اس کی فکریں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کی آخرت کی سوچ ہے، وہ انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتا، وہ بے حس نہیں ہو سکتا۔ بے حسی تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتی۔ تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین، اپنی بہترین مخلوق بنایا ہے، اس میں کیسے بے حسی ہو سکتی؟ تو بات ساری یہ ہے کہ اس وقت میں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنے گناہوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ حالات بدلیں گے۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے سارے گناہوں کے لاش کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نعرے لگا رہے ہیں اور آوازیں نکال رہے ہیں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور یہ لیڈر نہیں بول رہا اور وہ لیڈر نہیں بول رہا۔ تو کم از کم اپنے نیچے تو دیکھیں، اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں
کہ کتنے گناہ ہم نے پالے ہوئے، ان کی تو استغفار کریں، ان کی تو توبہ کریں، وہ تو شہید ہو رہے ہیں ہمارے بہن بھائی ادھر، لیکن ہماری موت کیسی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ شخص لوگ آئے، اور اس وقت بہت زیادہ مشکل کا وقت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ ہر طرف بغاوت ہو رہی تھی اور لوگ ڈس اوبیڈینٹ تھے. they would not listen to their امیر. اور حکومت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حالات بہت خراب تھے، لوگ بہت بے ادب اور بد لحاظ ہو چکے تھے. تو انہوں نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے علی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نہیں ہوا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نہیں ہوا، تو آپ کے دور میں کیسے یہ ہو رہا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر کے نیچے ہم جیسے لوگ تھے، اور میرے نیچے تمہارے جیسے لوگ ہیں. یعنی عوام بہت میٹر کرتی ہے. اگر من حیث القوم ایک ملت یا ایک قوم گناہوں پہ ڈٹ جاتی ہے اور جری ہو جاتی ہے، بہادر ہو جاتی ہے گناہوں کے اوپر، اور اپنے گناہوں کو گناہ ہی نہیں کنسیڈر کرتی، تو پھر اجتماعی طور پر یعنی ایک عذاب آتا ہے، ایک بڑا عذاب آتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک چھوٹا مریض، ایک چھوٹی بیماری کا شکار بندہ، اس کو کچھ بھی گولی فرق کر دے گی، اس کو ایک ٹیکا فرق کر دے گا، اس کی حالت میں چینج آ جائے گی. لیکن اگر کوئی مر رہا ہو اور اس کا دل ہارٹ فیلئر ہو رہا ہو تو پھر اس کو شاکس لگتے ہیں، الیکٹرک شاکس لگاتے ہیں. بہت پینفل چیز ہے، لیکن مرنے والے کو بچانے کے لیے الیکٹرک شاک ہی لگتا ہے. بالکل اسی طرح مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ الیکٹرک شاک ہے. یہ الیکٹرک شاک ہے جو اس وقت ہم کو لگ رہا ہے، تاکہ ہماری مری ہوئی قوم جاگ جائے. اور ہر بندہ، آپ مجھے بتائیں کہ کتنی مسلمان عورتیں ہیں، یہ جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک بات میں ریپیٹ کر دوں تاکہ وہ ان کو احساس ہو جائے کہ کیوں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں بڑی، کہ جب انسان ایک قوم کے طور پر بڑے بڑے گناہوں کو، عام بندہ بڑے بڑے گناہوں کو کرتا ہے اور ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کتنی عورتیں پاکستان کے بیچ میں اپنے سر کو ڈھکتی ہیں، یعنی they don't even consider this as a bad deed کہ they are بے پردہ. They don't consider as a bad deed. This is a normal thing for every single person in the Muslim countries. اب تو ہر جگہ پہ یہ بات پھیل رہی ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اور جو کرتے ہیں وہ بھی آدھا آدھا ڈھک کے، آدھے بال نظر آ رہی، آدھے نہیں نظر آ رہی، گلا ننگا ہے، بازو ننگے ہیں، سر پورا کور کیا ہوگا، بازو ننگے ہوں گے. بازو پورا ڈھکا ہوگا، سر ڈھکا ہوگا، اور ٹخنے ننگے ہوئیں گے، ٹانگیں آدھی آدھی ننگی ہوئیں گی. اور وہ کوئی بے شرمی ہے ہی نہیں، وہ کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے ہی نہیں. منہ سے اللہ 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 کی باتیں، اللہ کے فرما برداری والے بن جائیں، اللہ کا حکم مان لے، ہم اللہ کے راستے پر چلے، اور ٹانگیں ننگی. تو بات ساری یہ ہے کہ اپنے آپ کے گناہوں کو صحیح کریں، اور پھر امید رکھیں اور دعا کریں اور استغفار کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اوپر حق اور سچ کو لے کر آئے، ہمارے لیڈرز سچے ہوں. اگر ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر ایک انسان بک جاتا ہے تو آپ سوچ لیں کہ کتنا ایک حق بچ گیا ہمارے دلوں کے اندر. اگر ہماری پاکستان جیسے ملک میں جو اسلام کے لیے مشہور، آپ یقین کریں کہ باہر کے ملکوں میں اسلام کا، پاکستان کا بڑا روب ہے. حالانکہ اس وقت کتنی سچویشن خراب ہے، لیکن پھر بھی پاکستان بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پوری دنیا کی پالیٹکس میں. اس ملک میں جو اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا، آئیڈیالوجی یہی تھی، وہاں پر اگر ماں باپ کو مار مار کے گھروں سے لوگ نکال رہے ہیں، ان کو جوتوں سے اور بیٹس کے ساتھ
مار پیٹ کر رہے ہیں، تو پھر کس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کر سکتا ہے بندہ؟ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں سوچنے کے لیے. آپ بڑی پکچر کو بھی دیکھیں، اور آپ جیسے ہوتا ہے نا مائکرو لیول پر بھی آ کے دیکھیں. اینک لگائیں، وہ اینک جو اللہ کے قرآن کے احکام کے مطابق ہوتی ہے، جس میں دوسروں کے کیڑے تو نظر آتے ہیں ہم کو، لیکن اپنے بھی نظر آتے ہیں. وہ اینک اللہ کرے ہمارے دلوں کو لگ جائے، چراغ تلے اندھیرا والا معاملہ نہ ہو کہ ہم ساری دنیا کو خیر پہنچائیں اور اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے سب سے زیادہ برا سلوک کریں. پچھلی دفعہ ہم نے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ہم نے کچھ احادیث پڑھی تھی، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے. اور پوچھا گیا تھا کہ کوئی شخص اپنے والدین پر کیسی لعنت بھیجے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو برا بھلا کہے تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو بھی برا بھلا کہے. یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ آج کل جیسے میاں بیوی کی لڑائی بھی ہوتی ہے، تو ہسبینڈ ماں باپ کو رگڑ کے رکھ دیتا ہے اور بڑی بڑی باتیں بیوی کے ماں باپ کو کر جاتا ہے، اور اس کے مرے ہوئے رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑتا. تو پھر پلٹ کے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ اس کے سسرال والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس کے ماں باپ کو بھی کہیں گے. یعنی ایک انسان کا اپنا اخلاق، فوراً لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کی کیسی تربیت کی تھی، اس کے ماں باپ نے اس کو کیسے بڑا کیا. وہ ایک دم بات ماں باپ پہ چلی جاتی ہے اگر انسان کا برا اخلاق ہوتا ہے اور برے طور طریقے ہوتے ہیں. اور وائس ورسا ایسا ہی عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر عورت اپنے ہسبینڈ کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے تو پھر پلٹ کے وہ بھی نہیں رکے گا، وہ بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا. اور یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے اوپر ملامت کا سبب بنے. ماں باپ کا تو احسان ہم چکا نہیں سکتے، لیکن ترتیب بھی آپ یاد رکھیے گا. ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلا بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اور پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ ماں باپ کا. کیونکہ ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر کیا تھا. اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ حدیث بھی پڑھ لی تھی کہ کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے. اتنی بڑی مشکل میں والد ہو کہ اس کی جان پھنس گئی ہو، وہ غلام ہو، اس کی گردن آزاد کر دے. آج ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ ماں کے بارے میں. پچھلی دفعہ ہم نے والد کے بارے میں بہت بات کی تھی نا، کہ چونکہ والد کا رول از ڈفرنٹ، موسٹ آف دا ٹائم ہی از آؤٹ آف دا ہاؤس اینڈ ہی از ارننگ. اور ماں چونکہ بہت زیادہ بچے کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے، تو اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ بچے ماں کی سائڈ زیادہ لے لیتے ہیں اور باپ کو اگنور کر دیتے ہیں. اور اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں ٹالریٹ کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نہیں، جس کا جو درجہ ہے اس کو وہ درجہ دو. کہ باپ اگر ارن کر رہا ہے تو اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی قدر، اس کو، اس کے احسان کو مینشن کرنا، اس کو اچھے نام سے پکارنا، ابا جان، میرے پیارے ابا جان کر کے بلانا، یہ جو جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے. اور آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، محبت کے الفاظ بول کر دیکھیں، لاڈ کر کے دیکھیں، کتنی دیر کسی کا دل نہیں نرم ہوتا، نرم ہو جاتا ہے الحمدللہ. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جاء رجل، آیا ایک شخص، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فقال، تو اس نے کہا، اس شخص نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی،
میرے بہترین حسن سلوک کا کون ڈیزرو کرتا ہے اس کو. اردو میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ من احقو، کون سب سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ بے حسنی، میرے حسن اخلاق کا، صحابتی میری، یعنی کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تیری ماں ڈیزرو کرتی ہے اس چیز کو. قال، اس شخص نے کہا، ثم، پھر، من، اس کے بعد کون، پھر نیکسٹ لیول پہ کون ہے؟ قال ثم امک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں. قال ثم من، اس نے کہا پھر اس کے بعد، پھر کون؟ قال ثم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی، امک، تمہاری ماں. قال، اب آپ دیکھیے کہ پوچھنے والا بھی پوچھتا ہی جا رہا ہے. جب کوشچن پوچھا ہے کہ یہ سمجھ آ گئی کہ ماں ہے، نہیں، ماں ہی ہے، پھر ماں ہی ہے، پھر ماں ہی ہے، اور پھر ثم من، قال ثم ابوک، اس نے کہا پھر اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ. اب یہ سوچنا چاہیے کہ ماں ہمارے لیے کیا کیا کرتی ہے اور ماں کے ساتھ بچوں کا کیا سلوک ہوتا ہے. کتنا بھی ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں نا، کتنا بھی ہم دعویٰ کریں کہ ہم تو اپنی امی کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم تو اپنی امی کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ بچوں کو غصہ آتا ہے اور جب بچے کا موڈ اچھا نہیں ہوتا، تو سب سے زیادہ ماں سہتی ہے. بچوں کی باتیں، بچوں کا غصہ، بچوں کا سٹریس، ہر چیز. وہ جو ایک سپنج سا ہے نا، ماں جو ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز ایبزارب کرتی ہے، ہر چیز لیتی ہے، لیکن پلٹ کے ریئیکٹ ویسے نہیں کرتی جیسا کہ کوئی بھی اور کر سکتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ماں کا ایک حصہ بچے کے ساتھ چلا جاتا ہے اور بچے کا ایک حصہ ماں کے اندر رہ جاتا ہے، اور ان کا تعلق ساری زندگی اس قدر اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر بچہ کسی دوسرے ملک میں بھی یہ بیٹھا ہوا ہے نا اور خدا نخواستہ پریشان ہے، تو ماں دور بیٹھی پریشان ہو جائے گی کہ مجھے کچھ پریشانی ہے، میرا دل کچھ پریشان ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا پرابلم ہے، لیکن آئی کین فیل دیٹ. اور میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ ہماری ہمسائی آنٹی کے بیٹا جو تھے وہ امریکہ میں تھے، اور وہ سارے گھر والوں کو پتا چلا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ان کی امی کو نہیں پتا تھا. اور ان کی امی کبھی ہمارے گھر آئیں، کبھی اپنی بہن کے گھر جائیں، کہیں آج پتہ نہیں میرا دل کیوں پریشان ہے، آج پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. اور واقعی وہ سچ بات تھی کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو ماں کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ اس قدر زیادہ ہوتا ہے، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کو پڑھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کے دکھ کو فیل کرنا، ان کو تسلی دینا، یعنی ہر چیز میں ماں کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اور ماں انگیج کرتی ہے اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو انڈیفرنٹ نہیں رکھتی، اس کا کوئی اور بزنس ہی نہیں ہے. یہ جو آج کل ماؤں کے لیے کہہ دیا نا کہ if you want to be productive you need to go out of the house, do something, make a difference in the world. Excuse me, what difference can a mother make in the world? By raising good children. This is her job. یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے جتنے اس کے بچے ہیں، اگر وہ ان کو اچھے طریقے سے ریز کرے گی تو وہی اس کی اصل جاب ہے. لیکن اس وقت یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اتنی پڑھائی کر لی ہے، اگر تم باہر نہیں نکلو گی، کچھ کرو گی نہیں، تو سارا تم نے ضائع کر دیا. نہیں، نہیں ضائع کیا. اپنے بچوں کو جتنی توجہ دے گی، جتنا پڑھائے گی، وہ 3 بچے ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں کے اوپر بھاری ہو جائے. تو جب ماں اتنی سیکریفائسز کرتی ہے، آپ یقین کریں کہ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ ایسی بات کہتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اگر کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو بندہ اس کی شکل نہ دیکھے، لیکن ماں اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے پھر ویسے ہی کام کر رہی ہوتی ہے، پھر اسی طرح ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، ان سے محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، اور ان کو اس طرح پلٹ کے جواب نہیں دیتی جیسے کوئی بھی دوسرا بندہ جواب دے. تو جب وہ اتنی قربانیاں دیتی ہے، اتنی سیکریفائسز دیتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو درجہ بہت بلند دیا ہے. ہمارے شیخ اعلیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، وہ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ سسٹرز اپنے آپ کو، اپنے لیول کو نیچے نہیں لے کر آئیں. ڈونٹ سے دیٹ وی وانٹ ایکوالٹی.
Don't say that, because you're not equal. You're 3 times higher than the man. کیوں اپنی عزت کو نیچے لے کر آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا درجہ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھی طریقہ سمجھانے کا کہ وہ پوچھتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے جب تک کہ بات کلیئر نہیں ہوگی. اور پھر کہ باپ کا بھی درجہ ہے، یہ نہیں کہ باپ کو بالکل اگنور ہی کر دیا. باپ کا درجہ ہے، اس کی قربانی ہے، اس کے لیے دوسری احادیث ہیں. جیسے رمشا نے کوشچن پوچھا تھا کہ صحابہ، کچھ صحابہ کے پاس یہ خصوصیت ہے، کچھ صحابہ کے پاس یہ خصوصیت ہے. یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لیکن ایک اور موقع پر جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے بہت شدید، آخری دن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی رحلت سے پہلے، تو حضرت بکر صدیق سائڈ پر ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے لیڈ کرائی تھی کہ انہوں نے برداشت نہیں کیا. تو کوشچن یہ تھا کہ یہ کیسے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو نماز نہیں پڑھائی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی. تو بات ساری یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی الگ ایک جگہ ہے، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. کمپیریزن نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے حق ہیں، بس وہ اسی طریقے سے دینے ہیں جیسے طریقے سے دینی چاہیے ہم کو. یہ نہیں کہ کون بڑا کون. اب یہ کہ ماں کا اگر 3 درجہ بتا دیے تو اپنے ابو کو کوئی پوچھے ہی نہ کہ نہیں اصل میں تو ماں کا ہی درجہ ہے، آپ نے تو بہت ہی تھوڑا کیا. نہیں، جو ان کی قربانیاں ہیں ان کو مینشن بھی کرنا چاہیے، ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، ان کا دل بڑا بھی کرنا چاہیے، اور ان کی عزت اپنی جگہ پر. لیکن جو ماں پیدا ہونے سے پہلے بچے کے لیے قربانیاں دینا شروع کرتی ہے، یعنی اپنی صحت، اپنا کھانا، اپنی ساری انرجی، اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ماؤں کی شکل ہی بدل جاتی ہے. کبھی ان کے چہرے کے اوپر داغ آ جاتے ہیں، کبھی ان کے پیٹ کے اوپر اتنی چونٹیں آ جاتی ہیں، کبھی ان کے ظاہر ڈیفینیٹلی فگر بھی چینج ہو جاتا ہے، سب کچھ فزیکلی بھی چینج ہو جاتی ہیں، مینٹلی بھی چینج ہو جاتی ہیں، دماغ اس طرح کام نہیں کرتا. بہت ساری چیزوں کی سیکریفائس دے کر ایک عورت ماں بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا حق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور ساری زندگی تڑپتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر بچہ نماز نہیں نہ پڑھتا تو ماں رو رو کے ہلکان ہو جائے گی. اتنی تکلیف کہ بیٹے نماز کیوں نہیں پڑھی. اور میرے خیال میں ماؤں کو یہ تکلیف ہونی چاہیے. پاکستان میں تھوڑا مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ ویسے جیسے تڑپنا ہوتا ہے نا، کہ جیسے ماں کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا اور سو رہا ہے تو جیسے آگ لگی ہو نا کسی جگہ پہ، آگ لگی اور بچے کے نزدیک آگ پہنچ رہی ہو، تو ماں اس وقت اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہتی کہ آئی ہے سونے دو، کوئی بات نہیں، آگ آگ ہے پر کوئی بات نہیں سونے دو. ایسے تو نہیں کہے گی، چیخیں مارے گی، اٹھو اٹھو آگ لگی ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم ہرٹ ہو جاؤ گے، تمہیں تکلیف پہنچے گی. ماں ایسی تڑپے گی نا، ایسے ہی تڑپنا چاہیے. تو جب بچہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر ماں کو ویسی ہی تکلیف ہونی چاہیے. لیکن اگر ماں کو ایسی تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہی، کیونکہ ماں سب سے زیادہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بچے کی سنسیئر دوست ہے. اور اگر وہ یہ سنسیئرٹی نہیں کر رہی کہ قیامت کی عذاب سے اس کو بچائے تو پھر وہ اپنا درجہ لوز کرتی ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں بے فکر اور بے پرواہ رہے. تو ماں کے حقوق جو ہوتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس حدیث کی وجہ سے نا، کہ یہ جو کہ 3 دفعہ ماں کا درجہ بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا تھا کہ ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے.
حضرت جائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا ارادہ جہاد کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے تو جاؤ اس کی خدمت میں لگے رہو، جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ even though he could have become a sahabi but he didn't do that because ان کی امی جو تھی وہ بلائنڈ تھیں اور شدید بوڑھی تھیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں اختیار کر سکے، ہجرت نہیں کر سکے اور حج بھی نہیں کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ اتنے نیک انسان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ یعنی حضرت اویس رحمہ اللہ آئیں تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اور یہ سب درجہ اور مقام ان کو ہجرت اور جہاد سے نہیں ملا تھا، اگرچہ ہجرت اور جہاد اپنی جگہ پر ان کا مقام ہے، لیکن انہوں نے یہ دو کام نہیں کیے تھے بلکہ صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں جنت دکھائی گئی، تو میں نے وہاں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو قرآن پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت نیکی کرنے والے تھے، یعنی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت بخشی، جو کہ رسول اللہ سب کو دکھایا گیا۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ اسپیشلی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے ایک بچے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ اور کوئی بھی چیز ہماری ایکسکیوز نہیں بن سکتی کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ برائی کریں، کوئی بھی ایکسکیوز۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد ماں باپ کا درجہ ہے تو آپ اپنا کام کریں، ڈونٹ بیکم اے جج آف دیئر بیڈ ڈیڈس، ڈونٹ decide what Allah is going to do with them، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، کیونکہ شرک والے ماں باپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ شرک کرنے والے کافر ماں باپ، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ہاں جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو نہ سنو۔ تو ہمارے لیے پھر کیا ایکسکیوز بچ جاتا ہے کہ ہم اپنی آواز اونچی کریں یا نافرمانی کریں یا بے ادبی کریں۔ فرما برداری پہلے اللہ کی ہے اور پھر ماں باپ کی ہے، لیکن بے ادبی اور بدلحاظی کا کہیں سے بھی کوئی جواز نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، عن عبداللہ ابن عمرو قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جاء رجل، آیا ایک شخص الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، کہنے لگا، جئت ابایعک علی الہجرۃ، میں آیا ہوں کہ میں بیعت کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اوپر، یعنی میں آپ آنا چاہتا ہوں مدینہ میں۔ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ، لیکن میں نے اپنے دونوں باپوں کو، یعنی ابویہ کا مطلب ہوتا ہے ماں باپ، جیسے والدین ہے نا، دو والد تو ماں باپ دونوں کو یہی کہتے ہیں۔ ابویہ میں نے اپنے دونوں ماں باپ کو، یبکیان کہ وہ دونوں رو رہے تھے، وہ دونوں رو رہے تھے اس بات کے پر کہ میں ان کو چھوڑ کر اور ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع، واپس لوٹ جاؤ، فَأَضْحِكْهُمَا، تو ان دونوں کو ہنساؤ، ان دونوں کو خوش کرو، کما ابکیتہما، جیسا کہ تم نے ان دونوں کو رلایا ہے۔ جاؤ ان کا دل خوش کرو، ان کو ہنساؤ، ان کی فکر کو دور کرو۔ ہجرت سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ تمہارے ماں باپ اداس نہیں ہونے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی کام ہوتے ہیں جو نیکی کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، مجھے تو کرنی چاہیے اور میں کروں گی، مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو، ابھی ذرا ٹھہرنا، ابھی رک جاؤ، اور ہم جلدی میں ہوتے ہیں کہ نیکی ہم سے جلدی سے ہو جائے، یہ کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائے، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ سب سے بڑی نیکی اس وقت کیا ہے
اب ماں باپ کو خوش کرنا، تھوڑا سا اس نیکی میں اگر آپ نے دیر کر دی اور اپنے ماں باپ کو خوش کر دیا، تو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ والد کی رضا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے، یعنی دونوں ماں باپ کو اگر ہم راضی رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی رہے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت قریب کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، ان کو اگنور کر کے باہر کے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، اور اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس گلٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک گلٹ ہوتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ برائی کر کے، ان کے ساتھ برا سلوک کر کے، یا ان کو اگنور کر کے ہم باہر جا کے نیکی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اور دراصل بات کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جو گلٹ آ رہا ہوتا ہے دل کے اندر کہ ہم نے گھر والوں کو خراب کیا، ان کے ساتھ بے ادبی کی، وہ دور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری منزل جنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس دنیا میں اگر کسی کے کوئی گول ہوتا ہے نا، کہ جیسے میں نے کسی کے گھر میں پہنچنا ہے، تو بہت سارے راستے ہوتے ہیں اس کو جانے کو۔ اگر ہائی وے بند ہے تو میں چھوٹا روڈ لے لوں گی، وہ بند ہے تو کوئی اور روڈ سے نکل سکتی ہوں، لیکن جنت میں جانے کا راستہ ماں باپ سے ہی ہو کے گزرتا ہے، اس میں کوئی اور روٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی، ماں باپ کے ساتھ احسان ہوگا۔ اگر آپ یہ جملہ یاد رکھ لینا کہ زیرو ٹالرنس ہے، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، ہم کوئی بے ادبی بدلحاظی نہیں کر سکتے۔ تو اپنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خوشی کے لیے اپنی پسند کو، اپنی محبت کی چیزوں کو، اپنی ذاتی پرائیورٹی کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے، تاکہ ماں باپ خوش ہو جائیں، ماں باپ کو تسلی ہو جائے، ماں باپ بے چین نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ رو رہے تھے، تو پھر تمہاری اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ بھی کام نہیں آئے گی، ان کو جا کے ہنساؤ، ان کو خوش کرو، اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں، تسلی میں ہو جاتے ہیں، 100 باتیں کر سکتا ہے بندہ۔ اچھا ابھی نہیں جا رہا، میں پھر چل، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ یہ ہجرت کے اوپر بیعت کرنا، ان کے دل کی تڑپ پتا چل گئی ہے، نیکی کی چاہت پتا چل گئی ہے، لیکن واپس چلے جاؤ، جاؤ دیکھو کہ ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تسلی میں ہو جاتے ہیں، امی ابو آتا رہوں گا، میں آتا رہوں گا۔ اگر ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی ان کا خدمت گار نہیں ہے تو وہیں رہو، پر ان کو اگنور نہیں کر سکتے، ان کو ایک ٹھکانے نہیں لگا سکتے کہ میں کوئی بڑی نیکی کرنے جا رہا ہوں تو میں اب آپ کی خدمت نہیں کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ رائٹ؟ اچھا، اگلی حدیث پڑھ کے پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گی، اس میں کیا تھا۔ عن عبداللہ ابن دینار، عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے، رحمہ اللہ سے، یہ جو جن کے، حالانکہ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ راضی ہو کسی سے بھی، لیکن چونکہ ہماری ہم نے ایک ٹرمینالوجی اسلام میں بنا لی ہے کہ جب کوئی تابعی ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور چونکہ صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حالانکہ جو صحیح بخاری ہے اس میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیا ہے، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اسلامک ٹرمینالوجی بنائی ہوئی ہے کہ ہم باقی پیغمبروں کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا۔ عن عبداللہ ابن دینار، عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، انہوں نے روایت کی عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا، کہ بے شک ایک شخص، من الاعرابی، بدوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے، لقیہ، وہ ملا ان کو، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کو ملا، بطریق مکہ تھا، مکہ کے راستے پر، فسلم علیہ عبداللہ،
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سلام کیا، اس کو سلام کرنے میں پہل کی. وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ، اور اس کو چڑھایا اوپر گدھے کے، کانا یرکبہ، جس پر وہ خود بیٹھے ہوئے تھے. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر، وہ بندہ پیدل چل رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے اس کو دیکھا مکہ کے راستے میں، تو حضرت عبداللہ نے اس کو سلام کیا اور اس کو گدھے کے اوپر بٹھا دیا، اس گدھے پر جس پر وہ خود بیٹھے تھے، خود اتر گئے. وَأَعْطَاهُ، اور دیا اس کو، اس بدو کو، امامتن، اپنا امامہ، کانت علی راسی، جو تھا ان کے سر کے اوپر، یعنی اپنی پگڑی بھی اس کو دے دی. فقال ابن دینار، تو دینار، ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا کہ فقلنا، ہم نے کہا، لہو، حضرت عبداللہ بن عمر کو، اصلحک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے ہم نہیں کہتے اللہ بھلا کرے آپ کا. انہم الاعراب، یہ سب لوگ تو بدو ہیں، دیہاتی ہیں. انہم یرضون بالیسیر، وہ تو کسی چھوٹی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، ان کو چھوٹی سی بھی کوئی چیز دیں تو وہ ان کو بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. فقال عبداللہ، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ان ابا ھذا کانا، کہ اس کا باپ، یہ جو بندہ ہے اس کا باپ، کانا ودن، تھا وہ محبت کرتا، عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب سے، یعنی میرے ابو سے، میرے ابو سے محبت کرتا تھا. وہ انی سمعتو، اور میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقولو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان، بے شک، ابر البری، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، صلۃ الولدی، اہلا ودی ابیہی، کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے. نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ، وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرے. اب ذرا آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا، کیسے انہوں نے عزت کی، اور یہ نہیں دیکھا کہ آگے کون ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ تو اگر میں اس کو تھوڑی سی کھجوریں بھی پکڑا دوں، ایک دودھ کا پیالہ دلوا دوں، کوئی چھوٹی سی چیز دے دوں تو یہ اس سے خوش ہو جائے گا. نہیں، بلکہ کیا کیا، سلام کیا، گدھا اپنا دے دیا اس کو، اپنا ماما دے دیا. اور پھر ساروں نے جب کہا کہ اتنا کچھ دینے کی کیا ضرورت تھی، یعنی دوسرا بندہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہو گیا، اتنی زیادہ کیوں اس سے کر رہے ہیں. اور انہوں نے وجہ کیا بتائی کہ میرے ابو کی اس کے ساتھ دوستی تھی، یہ میرے ابو کا دوست تھا، تو میں اپنے ابو کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں میں ان کی بھی اسی طرح عزت کروں گا. یہ باتیں واقعی ہمارے اخلاق کو بدلنے والی ہیں کہ ہم کبھی کسی کو دے رہے ہوتے ہیں نا، جب کبھی کوئی غریب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم جوڑا دینے سے پہلے دیکھتے ہیں، نہیں نہیں، یہ اس سے بھی خوش ہو جائے گا، وہ مہنگا والا جوڑا دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایسے ہی جوڑے پہنتے ہیں، ہم ان کو بھی ایسا ہی جوڑا دے دیں. ہوتا نا ایسی، کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب ہے یا مسکین ہے یا ہمارے سے کم درجے کا، تو ہم تحفہ دیتے ہوئے بھی اس کو کم درجے کا تحفہ دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے درجے کا تحفہ دیں. تو اصل میں اخلاق یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو دیتے وقت یہ سوچیں کہ اگر کوئی مجھے یہ چیز دے تو میرا دل خوش ہوگا. تو اب اگلی دفعہ جب ہم کسی کو تحفہ دے رہے ہوں تو پھر اس کی حیثیت نہیں دیکھنا، اپنی حیثیت دیکھنی. اور اصل میں اس حدیث میں سیکھنے کی کیا بات ہے کہ اپنے والد کے جو دوست احباب، جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. اب دیکھیں کہ مرنے کے بعد جب ہے نا کہ کیسے حسن سلوک کر سکتا ہے انسان اپنے والدین کے ساتھ. تو حضرت ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک انصاری آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی مجھے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے؟ یعنی میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو پھر میں یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو کیا میں پھر بھی ان کے ساتھ احسان کروں گا؟ اور یہ مجھ پہ لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 4 باتیں تجھ پر ضروری ہیں. ایک، ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، یہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے.
اللہ کرے کہ ہمارے بیٹوں کو نماز جنازہ پڑھانی آتی ہو کہ جب ہم مریں تو ہمارے بچے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھائیں۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا، سجدے میں کیا کریں دعا، زندہ ہے یا مردہ ہے ماں باپ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ پھر تیسری بات، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کرنا، یعنی کسی کے ساتھ وہ نیکی کرتے تھے، کسی رشتہ دار کو پیسے دیتے تھے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، تو تم بھی اس کو جاری رکھو، ان کے نیکی کو، اس کو ڈسکنٹینیو نہ ہونے دینا۔ اور چوتھی بات، ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، یہ وہ نیکی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی تم پر لازم ہے۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ تو جو اولاد ہر روز 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور سلام نہیں پھیرتی مگر یہ دعا کرتی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ساری دنیا کے مومنوں کو بخش دے جب حساب کا دن قائم ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کی زندگی میں اچھا نہیں کر سکا اپنے ماں باپ کے لیے ساتھ، تو بعد میں ان کے لیے خوب خوب دعائیں کرے، جو کوتاہی اس سے ہوئی ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، یعنی خود وہ کچھ نہیں کر سکتا مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، نمبر 3 نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے، یعنی دعا کرنے سے ان کے اجر میں، ان کی اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی انسان کی دعائیں اپنے ماں باپ کے حق میں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور وہ ان کا نافرمان ہو، مگر ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا عذاب اور جس کا وبال دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی اولاد ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی وہی سلوک کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بہقی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی برا کیا ہو اور آپ اس کو گلٹ مار رہا ہو اور اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کیا کروں، اس کے بچے اس کے ساتھ برا سلوک کریں، تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے حق میں دعائیں کرے خوب خوب، اور اب سجود میں اپنے استغفار کرے اپنے ماں باپ کے لیے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرے، ان کے لیے کنواں کھدوا دے، پانی کا بندوبست کر دے، درخت لگا دے، ہاسپٹل کے اندر بینچز لگوا دے، لوگوں کی سہولت کا انتظام کرے، مسجدوں کے بننے میں پیسہ ڈالے، کتابوں کی پرنٹنگ میں پیسہ لگائے۔ There are so many things to do، بہت ساری چیزیں جو انسان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے اپنے عمل کو بدل لے، چاہے وہ کچھ بھی کرتے ہیں نا، اللہ کے سامنے وہ خود کھڑے ہو کے جواب دیں گے۔ ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ان کا حساب چکا دیں۔ کوئی بے ادبی، کوئی بد لحاظی کا لفظ نہیں ہم بول سکتے اور نہ ہمیں بولنا چاہیے، سوائے اس کے کہ ہم ان کی اصلاح کے لیے دعا کریں۔ اگر جتنا ہم کو ان پہ غصہ آتا ہے اور ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اگر اتنے زور اور جوش سے ہم دعا کر لیں تو وہ دوسرے دن بدل جائیں۔ جتنی انرجی ہوتی ہے نا غصے میں کہ ماں باپ انفیئر ہیں، وہ حق بات نہیں کر رہے، وہ اس ساری انرجی کو صحیح چینل پہ لگا دیں، اتنی زور سے دعا کریں کہ اللہ دلوں کا مالک تو ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبہ علی دینک۔ آپ کر کے دیکھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو حیرت سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی ہے، یعنی دعائیں ماں باپ کو پہنچتی ہیں۔ اگر مرنے کے بعد جو اللہ ان کے مرنے کے بعد ہماری دعائیں قبول کر رہا ہے
وہ اللہ کیا ان کی زندگی میں ہماری دعائیں نہیں قبول کرے گا کہ ہم بھی جنتی ہو جائیں اور وہ بھی جنتی ہو جائیں؟ اللہ تو ایک ہی ہے نا، کہ جو ہمارے ماں باپ کی زندگی میں بھی ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہمارے ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ہماری دعائیں سنتا ہے۔ تو یعنی دعائیں ماں باپ کو پہنچتی ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ حیران ہوتا ہے کہ میرے تو عمل ختم ہو گئے تھے، اب یہ مجھے کس چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کی دعاؤں کا۔ والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ان کی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو حدیث بات میں سناؤں گی۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے وہ نافرمان ہے اللہ کے، یا وہ برے کام کرتے ہیں، حق پر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، اور آپ کا دل بہت سخت دکھی ہے، بہت سخت دکھی ہے، ایسے ہی جیسے کہ کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے ماں باپ مشرک ہوتے ہیں تو وہ رو رو کے روتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نام کا صدقہ کریں ان کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں صدقہ کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا دل بدل دے، دعائیں اور صدقہ خیرات کریں ان کے حق میں، اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کا غضب ٹھنڈا ہو، ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ان کے لیے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی ہے، ان کے ثواب کی خاطر کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے کے ثواب کے لیے، یعنی صدقہ جاریہ کے لیے کنواں بھی کھدوایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرا ایک باغ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ ماں باپ کے وعدے اور نظریں پوری کرنا، پھر اسی طرح ان کے وعدے، وصیتیں، ان کی نظر، ان کے قرض، ان کی سب کی ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا کہ ان کی ماں نے ایک منت مانی تھی اور وہ اس کو ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، یعنی اب اس منت کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بس وہ چلی گئی اور منت بھی چلی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کی جگہ اس کو ادا کریں۔ والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک، جو آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے کہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اگر آپ کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ بھی ایسے ہی تھے، آپ کے ماں باپ بھی ایسے ہی تھے۔ جیسے وہ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے نا کہ کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے ماں باپ کے اوپر گالی جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ایک دم بات ہمارے ماں باپ پہ جاتی ہے کہ تمہارے ماں باپ بھی ایسے تھے، وہ بھی نیکی کرتے تھے، وہ بھی نرم دل والے تھے، وہ بھی احساس والے تھے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں کہ تم بھی ویسے ہی احساس کرتے ہو، تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت اچھی کی ہے، تو سارا کا سارا کریڈٹ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کے طرف چلا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر ماں باپ فوت ہو گئے ہوں، کیونکہ یہ لاسٹ والی ہم نے حدیث کی پڑھی ہے نا کہ فوت ہوئے تھے تو وہ حسن سلوک کرے تھے، ان کی قبر کی زیارت بھی کرنی چاہیے، جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، تو اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ کو روتا دیکھ کر بے اختیار رو پڑے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھ کر روئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین انسان تھے، بہت صابر تھے، لیکن رونا محبت، ہمدردی اور شفقت کا رونا تھا۔ تو آج کے دن ہم نے کیا سیکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ادب اور بہترین سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ سنسیریٹی کی ہے، اور کوئی بھی احسان ہم پہ کیا ہے ہم اس احسان کو نہیں بھولیں گے۔
ہم اس احسان کو ان کی زندگی میں بھی یاد رکھیں گے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی اگر ہم زندہ رہ گئے تو ہم اس احسان کو یاد رکھیں گے اور ان کے لیے ویسے نیکیاں کریں گے جیسے انہوں نے ہمارے لیے نیکیاں کی. ٹھیک، چلے جی انشاءاللہ تعالی میں یہاں پر ختم کروں گی بات، اور آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو ضرور کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کسی نے کوئی بات نہیں کرنی. چلے انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوئے گی. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئے، اور مسلمانوں کے لیے دعا کرنی نہیں چھوڑنی. آپ آپ کو پتہ ہے گروپس کے بیچ میں جو دعائیں ہم نے شیئر کی ہیں قنوت والی، وہ ضرور پڑھیں. اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہو رہا ہے مسلمانوں کو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے شہداء ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو دھچکا یہودیوں کو اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے، اور جیسے ان کی سپورٹ اور ان کے الائز ان کو چھوڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے. کیونکہ لیڈر تو ہمارے کوئی نہیں بول رہے، ان کی تو غیرت اور عزت مر چکی ہے، لیکن عام بندہ جو دعا کرتا ہے، اللہ تو ہے نا. اگر یہ مر گئے ہیں تو اللہ تو الحی اور القیوم ہے نا. ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے. تو دعا کبھی بھی نہیں چھوڑنی. آپ نے ہر نماز کے، ہر فرض نماز کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کے وہ دعائیں کچھ بھی یاد کر لیں. اللہم ایدہم بروح القدس، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کر لیں جو بھی آپ کو یاد ہو سکتی، اور پھر اس کے بعد سجدہ کریں انشاءاللہ باذن اللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.